بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو میں آج ہم حصہ نظم کی اگلی نظم کو پڑھیں گے. آج ہم جس شاعر کی نظم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں منیر نیازی. منیر نیازی اسی عہد کے شاعر ہیں، 2006 میں یہ مرحوم ہوئے تھے. ان کی نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ویسے بھی بہت مقبول نظم ہے، لیکن آج ہم ذرا اس نظم کو ذرا سا اسے ادبی اور ٹیکنیکل ویو سے بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ذرا منیر کے مزاج پر بھی بات کریں گے. اس سے قبل کہ ہم نظم پر آئیں، ذرا منیر نیازی سے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منیر نیازی 1928 میں پیدا ہوئے، 2006 میں ان کا انتقال ہوا تھا. یہ خانپور میں پیدا ہوئے تھے، مشرقی پنجاب میں، اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں پہ حاصل کی تھی. لاہور سے BA کیا تھا، اور منیر نیازی 7 رنگ کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا کرتے تھے، فلموں کے گانے لکھا کرتے تھے. اور منیر نیازی وہ شاعر ہیں کہ جن کی شاعری خلا میں پروان نہیں چڑھی بلکہ عہد کی ترجمانی کرتی ہے. یہ جملہ بہت قابل تشریح جملہ ہے کہ منیر کی شاعری ایسی شاعری نہیں تھی کہ جو صرف تخیلات کی بنیاد پر قائم ہو، بلکہ منیر کی شاعری وہ شاعری تھی جو زمین کے مسائل جن میں جھلکتے تھے، عہد حاضر کو پوری طرح لے کر چلتے تھے. ادبی خدمات کے سلے میں انہیں کمال فن اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. ان کے مجموعہ ہائے کلام کے نام تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان شام، 6 رنگین دروازے وغیرہ. اب ذرا نظم پہ آتے ہیں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. عزیز طلبہ، جس فارمیٹ میں یہ نظم لکھی گئی ہے اسے آزاد نظم کہتے ہیں. یہ آزاد نظم بہت خوبصورت معنی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. یہ ہر انسان کا لگ بھگ المیہ ہے. عام انسان جس کے دل میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن عموماً زندگی میں ایسے ہی لوگوں کی بہتات نظر آئے گی آپ کو جو
اپنی خواہشات کو بیان کرنے کے حوالے سے غیر معمولی تاخیر ہمیشہ کرتے ہیں، اور یہی بات انہیں نقصان سے دوچار کرتی ہے۔ منیر بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ کون سے کام؟ ضروری بات کرنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں پر ان تمام کاموں کو کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ان میں دیری کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ منیر نیازی کی یہ نظم انسانی نفسیاتی کیفیت اس میں ہے کہ وہ انسان چونکہ بنیادی طور پہ ہی سست اور بھلکڑ ہے، اور ہمیشہ اپنا اچھا وقت یہ سوچ کے ضائع کر دیتا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، تھوڑا سا وقت ہے، ٹھہر کے کروں گا، چلو آج نہیں تو کل، پرسوں تو پکا پکا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اور شاعر نے اس صورتحال کو اپنے تجربے کے حساب سے کہا کہ میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، کوئی کام کرنا ہو، کسی سے وعدہ نبھانا ہو، لیکن میں وہ چیزیں ٹائم پہ نہیں کر پاتا، میں دیر کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ محبوب سے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میں ان وعدوں کو بھی وقت پہ نبھا نہیں سکتا کیونکہ مجھ سے دیر ہو جاتی ہے۔ میری سستی، میری کاہلی مجھ سے یہ تاخیر کروا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان من کہ یہ جو کاہلی اور سستی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان سے دوچار کرتی ہے۔ شاعر کو اسی چیز کا دکھ بھی ہے، شاعر اس بات پر غمزدہ ہے کیونکہ شاعر کو اسی سستی کی وجہ سے، اسی کاہلی کی وجہ سے بڑے نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ اس کا محبوب تک اس سے خفا ہے، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، خود اپنی وجہ سے، شاعر کی وجہ سے ہونے والی کوتاہیوں سے کے باعث جب اس کا محبوب ناراض ہوتا ہے تو اس کو واپس لانے میں بھی شاعر کوتاہی کر جاتا ہے، اور اتنی غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، ڈھارس تسلی کہتے ہیں، ہمیں بہت دیری نہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ زیر نظر جز میں بھی پھر نفسیاتی انسان کی خواہشات اور اس کی کیفیات کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے دوست کی مدد کرنی ہو جو کسی مشکل میں ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ اس کی مدد کروں، مدد کرنے کی نوبت بھی آئی بھی ہوتی ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہمارے رشتے پائیدار ہو جائیں، تمام چیزیں سوچنے کے باوجود وہ کام کرتے کرتے مجھے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ بجائے نیکی ہونے کے وہ نیکی بدی میں بدل جاتی ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے عزیزان من؟ عموماً دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس کو ابھی میری ضرورت نہیں ہے، کل پڑے گی، پرسوں میری ضرورت پڑ جائے گی تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا، لیکن ممکن ہے کہ اس کو آپ کی مدد اسی وقت ہی چاہیے ہو، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ ہم بدنیت ہیں، لیکن ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا، وہ یہی چیز غفلت سے، اور یہی غفلت جو ہے انسان کے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، یہ نہایت خوبصورت مصرع ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا غفلت پسند ہو چکا ہوں کہ اب کسی کو یاد رکھنا بھی ہو، یاد رکھنے اور کسی کو بھول جانے ہیں۔ یاد رکھنا یعنی کہ نئے تعلقات بنانے کی طرف اشارہ ہے، بھول جانا یعنی کہ کسی کو ترک کر دینا، کسی سے کو چھوڑ دینا ہو، تو یہ دونوں کام بھی میں وقت میں نہیں کر پاتا، میں اس میں بھی دیر کر دیتا ہوں۔ میں نے اگر
اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے میں بھی دیر لگاتا ہوں. میں نے تعلقات بدلنے ہیں تو میں ان میں بھی دیر لگا دیتا ہوں. اور اس دیر کو، اس تاخیر کو جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس غفلت کی وجہ سے مجھے بہت نقصان ہوتا ہے. جب موسم بدل رہے ہوتے ہیں تو انسان کے جذبات میں تلاطم پیدا کرتے ہیں. خزاں رخصت ہوتی ہے، بہار آتی ہے، انسان کے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن شاعر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس مسرور اور اس خوبصورت موسم کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ بہار کا فائدہ لینے کے لیے سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور پھر اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ تب تک یہ موسم گزر جاتا ہے. اور آخر میں کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر یہ بتانا ہو. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے شخص کو جا کر کسی غم سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں اس پہ بھی دیر کر دیتا ہوں. یہ دونوں مصرے اگر آپ ملا کے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دنیا میں جو آپ کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. معاشرتی سطح پر اٹھنے والے مسائل کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے بعض اوقات تعلقات میں دوریاں آ جاتی ہیں. تو اگر موت سے پہلے کسی کو کسی غم سے بچانا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ ابھی تک میرے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں یوں کہتا ہوں یا یوں سوچتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، حقیقت اور ہی کچھ ہے. اس کو یہ بتانا بھی ہو تو پھر میں وہ بھی بتانے میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. حالانکہ یہ بہت اہم نوعیت کی بات ہے. اگر آپ کسی کو موت سے پہلے یہ نہ بتا سکیں تو پھر آپ موت کے بعد اس کی قبر پہ جا کے کیا وضاحتیں دیں گے. یہاں پر منیر نیازی کا یہ مصرع بہت انتہا درجے کی انسان کی جو کوتاہی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ قبل قضا کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تو بعد از قضا کسی کے لیے آپ وہ کام انجام دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا سست اور غفلت پسند ہوں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. مجموعی طور پر یہ پوری نظم ایسی نظم ہے جس میں انسانی نفسیات اور اس کے روایتی بھلکڑ پن، اس کی سست اور غفلت پسند طبیعت کی طرف تنقید کی گئی ہے اور پھر اسی تنقید سے جڑے ہوئے نقصانات کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ تھی منیر نیازی کی آزاد نظم. اگلے لیکچر میں ہم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے، لیکن اس سے قبل کہ یہ لیکچر ہم اس کو باقاعدہ اس کا اختتام کریں، 2-4 باتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہو. عزیزان من، نظم جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک مخصوص ترتیب سے اور اس کا ایک مخصوص وزن ہوتا ہے. جس نظم کے اندر مخصوص وزن نہ ہو اور جس کی ترتیب، یہ نظم تو اگرچہ پھر بھی کسی حد تک بہر اور ترتیب میں ہے، لیکن آزاد نظمیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر ان مراتب کا کما حق ہو خیال نہیں رکھا جاتا. جو اچھی آزاد نظمیں ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی طور پھر بھی وزن اور بہر چھپا ہوا ہے اور کسی حد تک اس میں مسجع یا مقفع جو ہے نا وہ ہوتی ہے تحریر. لیکن یہاں یہ بھی واضح ہو کہ آزاد نظموں کے لیے باقاعدہ کوئی حتمی کلیہ نہیں ہے. اس کو آزاد ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انسان اپنے سے ہی تجربات کرتا ہے. لہذا یہ آپ لوگوں کی شامل نصاب آزاد نظم ہے. اس کے بعد بھی ایک آزاد نظم شامل نصاب ہے وزیر اعلیٰ کی، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ.